پہلے میں کہتا تھا کہ اہل صفین کی اجتہادی خطا تھی، حضرت علی کے خلاف کھڑا ہوں. پھر میں نے اس پہ رجوع کیا. 5A میں اجتہادی خطا لکھا تھا، 5B میں نے رجوع کر لیا کہ یہ اجتہادی خطا نہیں ہے، اور اس میں میں نے اپنا کوئی قول نقل نہیں کیا. امام عینی، ملا علی قاری، سب لوگوں کے اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی، کیونکہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اس پہ. مسلم میں بھی حدیث ہے کہ اگر حکمران اجتہاد کرے، صحیح اجتہاد کرے تو 2 اجر، غلط کرے تو 1. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل صفین نہروان غلط لڑتے تو 1 اجر پاتے. الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی، ان کے لیے ڈبل اجر. ٹھیک ہے، مخالف کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور بدر الدین عینی نے تو یہاں تک لکھ دیا حدیث مار کے کانٹیکسٹ میں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو 1 اجر کی بشارت کیسے دیں، کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ انہیں اللہ برابر چھوڑ بھی دے؟ دیکھیں کتنے سخت. اور ملا علی قاری نے چھڑے ہی کچھ نہیں. انہیں کیا ہے کہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور خون عثمان کو ڈھال بنا لیا. دیکھیں انہوں نے تو اس کو پوری پولیٹیکل چال قرار دیا، اور انہوں نے کہا حدیث عمار ان کی چھپی بغاوت کو ظاہر کرتی ہے. وہ کہتے ہیں جو یہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے نا، حدیث عمار نے ان کو ننگا کر دیا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. ملا علی قاری مشکات کی شرح مرقام میں لکھ رہا ہے کہ حدیث عمار نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کر دیا. اندر دی گل وچ کوئی اور ہے. اور اینڈ میں انہوں نے کہا کہ افسوس امیر شام کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا کہ انہوں نے قتل عمار کے بعد بھی رجوع نہیں کیا. اتنے سخت جملے آج تک کسی نے نہیں بولے. میں نے نہیں کبھی بولے یار، مولانا اسحاق نے نہیں بولے، مولانا مودودی نے نہیں بولے. ملا علی قاری اور نیم رافضی نہیں، فل رافضی بنتا جی. لیکن سب سن گے انہوں نے. مرقہ کے اوپر پوری حنفیت کھڑی ہوئی ہے. مرقہ وہ شرح ہے جس میں انہوں نے حنفیت ثابت کی ہے مشکات کی. ظاہر مشکات تو ساری فقہ حنفی کے خلاف ہے، حدیثیں جو ہیں، تو اس کی شرح ان کو لکھنی پڑی. اور دوسری طرف ابن حجر اسقلانی کی جو تھی فتح الباری، اس کے مقابلے میں عمدۃ القاری، دونوں ایک زمانے میں ہوئے ہیں. علامہ بدر الدین عینی، علامہ عینی اگر آپ نکال دیں اور ملا علی قاری نکال دیں، یہ 2 بندے آپ نکال دیں نا، تو حنفیت کی ہسٹری میں کوئی ان کے پائے کا ہے ہی نہیں ہے. باقی تو شاہی کوئی نہیں. وہ اس پہ بھی بول دیتے ہیں ملا علی قاری جیسا ہے ہی کوئی نہیں حنفیوں میں. باقی تو ہڑے مفتی تقی عثمانی تھے، شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے بدر الدین عینی. تو آپ چھوڑ دیں، عام مفتیوں کو چھوڑیں آپ. تو اللہ کا شکر ہے ہم رجوع کرتے ہیں. آندہ بھی کوئی اب دعا کریں اس سے آگے کوئی رجوع نہ میں کر لوں. ایک بات پہ میں رجوع نہیں کروں گا کہ میں ہر صحابی کو جو نبی علیہ السلام کا ساتھی رہا ہے، چاہے اس نے کچھ بھی کیا، میں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اسے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے رضی اللہ عنہ کہنے سے وہ رضی اللہ عنہ ہوگا نہیں، اور میرے نہ کہنے سے اگر وہ ہے تو ختم نہیں ہوگا.